بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بی بی ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ کوئی انہیں تسلی دینے والا بھی نہیں تھا، نہ کوئی پرسان حال تھا۔ جتنا پانی وہ ساتھ لائی تھیں وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس عرصے میں وہاں سے کوئی قافلہ بھی نہ گزرا۔ بچے کو پیاس لگی۔ بچے کی شدت پیاس کو دیکھ کر بی بی ہاجرہ سخت پریشان ہو گئیں اور پانی کی تلاش کے لیے ادھر ادھر بھاگیں۔ بھاگتے بھاگتے صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئیں، شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے یا پانی ہی مل جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو واپس لوٹیں اور مروہ کی پہاڑی پر چڑھ گئیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگیں، لیکن کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ انہیں ایسا لگا جیسے پیچھے سے کسی نے آواز دی ہے، خاموش! آپ خاموش ہو گئیں۔ پانی کی تلاش کے لیے دوبارہ صفا پر گئیں مگر کچھ نہ پایا۔ خیال کیا کہ شاید آواز دوسری طرف سے آئی ہے، پھر لوٹیں اور مروہ پر چڑھ گئیں، حتیٰ کہ اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ بھاگ کر پانی کی تلاش میں چکر کاٹے۔ وہ مایوس اور غم زدہ ہو کر بچے کی طرف واپس لوٹیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اب تو وہ شدت پیاس سے دم توڑ چکا ہوگا۔ کیا دیکھتی ہیں کہ بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ آپ پانی پر جھک گئیں، چلو بھر کر بچے کو پلایا۔ جب بچہ سیر ہو گیا تو خود پیا۔ جب آپ بھی سیر ہو گئیں تو پانی کو مٹی کے بند سے روکنے لگیں تاکہ پھیل کر زمین میں جذب نہ ہو جائے اور اپنے پاس اس کا ذخیرہ رہے۔ جب انہیں یا ان کے بیٹے کو پیاس لگے تو اسے استعمال میں لائیں۔ جب آپ پانی کو روک رہی تھیں تو آپ کو ایک آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی کہ پیاس کا خوف مت کرو، اللہ کے مہمانوں کے لیے یہ میٹھا چشمہ ہے، اور اس کے ضائع ہونے کا خیال بھی نہ کرو، کیونکہ یہیں پر خلیل اللہ کا گھر تعمیر کریں گے۔ یہ غائبانہ آواز فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی تھی۔ تب بی بی ہاجرہ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ کے پاس آنے جانے والے قافلے آ کر ٹھہرتے۔ جب کوئی قافلہ آتا تو آپ اس سے کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں لے لیتے۔ زمزم کا میٹھا چشمہ لوگوں کو اپنی طرف رغبت دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ وہاں قرب و جوار میں پانی کا نشان تک بھی نہ تھا۔ اس چشمے نے عرب کے ایک قبیلے کو اپنا گرویدہ کر لیا جو کہ وادی مکہ کے قریب آ کر اترا۔ اس قبیلے کا نام جرہم تھا۔ پھر یہ لوگ حضرت ہاجرہ کے پاس گئے اور وہاں پر مقیم ہونے اور رہنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے خوشی سے انہیں اجازت دے دی۔ آپ کو اس سے خوشی ہوئی کہ یہ لوگ ان کے پڑوسی ہوں گے جن کے ساتھ وہ اپنا لین دین رکھیں گی اور ایک دوسرے سے ملنے کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ یہ قبیلہ وہیں پر آباد ہو گیا۔ یہ سب سے پہلا قبیلہ تھا جو مکہ میں آ کر آباد ہوا۔ اس کے بعد پھر اور بھی بہت سے عرب کے قبائل وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصے کے اندر یہ بنجر اور ویران وادی لوگوں سے آباد ہو گئی۔ لوگ کام کاج کرتے، چہل پہل رہتی، ان کے بہت سے اونٹ اور مویشی ہو گئے اور وادی کی فضاؤں میں پرندے بھی پرواز کرنے لگے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے اپنے بیٹے اور ہاجرہ کے لیے مانگی تھی قبول فرمائی، جو کہ انہوں نے اپنے رب سے مانگی تھی کہ اے اللہ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں زمین سے رزق عطا فرما۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دیکھنے کے لیے آئے تو دیکھا وہاں پر زندگی کی چہل پہل ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، مویشی چر پھر رہے ہیں۔ آپ نے خیال فرمایا شاید راستہ بھول گیا ہوں۔ جس جگہ میں اسماعیل اور اس کی والدہ محترمہ کو چھوڑ کر گیا تھا یہ وہ وادی نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں سے دریافت فرمایا کیا یہی وادی مکہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں یہی وادی مکہ ہے۔ کیا اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ یہیں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہیں رہتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خیمہ آپ کو دکھایا۔ آپ ان سے ملے، بڑے خوش ہوئے اور اللہ نے جو انہیں نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان پر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر آپ علیہ السلام وقتاً فوقتاً ان سے ملنے آ جاتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے اور قربان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ کوئی پکارنے والا کہہ رہا ہے، اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آواز سے چونک کر بیدار ہو گئے، شیطان کے شر سے پناہ مانگی، پھر سو گئے۔
آپ نے پھر اسی آواز کو سنا کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرو۔